الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود سربکف سرفروش مجاہد موحد غیرت مند دوستوں، ساتھیوں، تالا گنگ اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی مناسبت سے آج کا یہ اجتماع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں آج کے اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر محترم جناب عزت مآب قاری نذیر احمد صاحب، بزرگ رہنما مفتی افتخار صاحب، مولانا عمران صاحب، مولانا عثمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، رفقاء کرام، حلقوں تحصیلوں کے ذمہ داران، سب کو ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ربیع الاول مہینے کی آمد سے ہی لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، پورے مہینے میں اس حوالے سے پروگرامات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ بات ہے جس میں نہ کسی کو شک ہے، نہ کسی کو اعتراض ہے، نہ کسی کو اختلاف ہے۔ آپ کی ولادت کائنات کا ہر فرد ہی مانتا ہے، اور سبھی مانتے ہیں کہ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے عبد المطلب کے پوتے کی صورت میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام محمد تھا۔ یہ سبھی مانتے ہیں، اس بات سے کسی کو اعتراض اور اختلاف ہے ہی نہیں۔ اس ولادت سے نہ مکہ والوں نے اختلاف کیا، نہ سرداروں نے اختلاف کیا، نہ مشرکوں نے اختلاف کیا۔ سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ولادت ہوئی ہے، لیکن چیزیں دو ہیں، ایک ہے ولادت اور ایک ہے رسالت۔ ولادت بھی ہوئی ہے، رسالت بھی ملی ہے، لیکن ولادت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے،
اور رسالت کو سب نے مانا نہیں ہے، رسالت پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تسلیم کیا اور کچھ لوگوں نے اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا۔ اگر ہم ولادت اور رسالت کو علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر دو چیزیں اور آتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جشن اور ایک کو کہتے ہیں مشن۔ آپ ولادت کو جشن کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے جشن ولادت، اور آپ رسالت کو مشن کے ساتھ ملائیں تو بنتا ہے مشن رسالت۔ انکار نہیں ہے، کسی پر اعتراض نہیں ہے اور میرا کسی پر اختلاف بھی نہیں ہے، تنقید نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ولادت پر ہمیشہ ہی جشن ہوتا ہے، آپ بھی اگر اس بات پہ خفا ہیں تو آپ بھی خفا نہ ہوں، آپ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ولادت ہوتی ہی جشن کے لیے یعنی خوشی کے لیے ہے۔ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ خوش ہوتا ہے، اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، ہر سب لوگوں کو بتاتا ہے، اس پر اہتمام کرتا ہے۔ کیا ہوا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ جو جتنے بڑے آدمی کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کا جشن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی خوشی بھی اتنی بڑی منائی جاتی ہے۔ جس کے گھرانے کا احترام جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا جشن اور خوشی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ پیدا ہوا۔ لیکن ایک نقطہ ساتھ سمجھتے چلا جانا، ہمیشہ ولادت کا جشن بڑے مناتے ہیں، چھوٹے نہیں۔ آپ سمجھیں گے کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جشن پیدائش کا یا ولادت کا دادا مناتا ہے، نانا مناتا ہے، چاچا مناتا ہے، ماموں مناتا ہے، لیکن ولادت کا جشن بیٹا نہیں مناتا، پوتا نہیں مناتا، پڑپوتا نہیں مناتا، یہ نیچے والے نہیں مناتے، اوپر والے مناتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان لوگوں کو ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ جواب آتا ہے خوشی تو ہے مگر ان کے سامنے ولادت ہوئی نہیں۔ اور بھئی مسئلہ سمجھنا، بات کو سمجھنا، ولادت ہے ہی خوشی کی چیز، انکار آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں خوشی نہیں منانی چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے، ولادت ہوتی ہے خوشی پہ، مگر ولادت کی خوشی باپ کو ہوتی ہے، دادا کو ہوتی ہے، پردادا کو ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا باپ کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں مناتا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ پیدا کب ہوا، وہ تو خود بعد میں پیدا ہوا ہے۔ پوتا کیوں نہیں مناتا؟ تو ولادت خوشی کی چیز ہے، ولادت پہ ہوتی ہی خوشی ہے اور منائی جاتی ہے، اس لیے ولادت کے ساتھ جشن ہے اور خوشی ہے اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بعض شخصیات ایسی ہیں جس کی ولادت کی خوشی صرف افراد کو نہیں ہوئی، اشیاء کو بھی ہوئی ہے، ہر چیز کو ہوئی ہے۔ ان کو خوشی کیوں ہوئی ہے؟ ان کی نظر دیکھ رہی تھی، ان کی نظر کیا دیکھ رہی تھی؟ ان کی نظر دیکھ رہی تھی کہ جناب جب تک یہ ولادت نہیں ہو رہی اس وقت تک بات بن نہیں رہی، ماحول بن نہیں رہا، جناب لوگوں میں شعور بیدار ہو نہیں رہا، توحید کا ڈنکا بج نہیں رہا، لوگ انسانیت پر آ نہیں رہے، لوگوں کے اندر مساوات قائم نہیں ہو رہی، لوگوں کے اندر حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، لوگ بات کو سمجھ نہیں رہے، لوگوں میں فہم پیدا نہیں ہو رہا اور لوگوں میں شعور بیدار نہیں ہو رہا۔ لیکن جب یہ پیدا ہوئے وہ اشیاء دیکھتی ہیں، یہ وہ پیدا ہو گئے جن کے آنے سے اب تبدیلی آئے گی، جن کے آنے سے اب توحید کا پرچار ہوگا، جن کے آنے سے اب رسالت کی بات ہوگی، جس کے آنے سے اب انسانیت کو اہمیت ملے گی، تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی اب بھی تھوڑی تھوڑی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں آئی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ خوشی کے بالکل ہی منکر ہیں۔ میں نے تو بڑی تفصیل بتائی ہے کہ ولادت نام ہی خوشی کا ہے۔ بابا جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جو دور تک دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس وقت دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ خوشی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے اتنے ثمرات پڑیں گے اور اتنا کچھ آئے گا، اس لیے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلی بات بھی سمجھنا، ولادت کی خوشی ہر مہینے نہیں ہوتی اور ولادت کی خوشی ہر سال نہیں ہوتی، خوشی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیدا بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں اس لیے عنوان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بات بھی پوری سمجھاؤں گا، میں تنقید اعتراض بھی کسی پر نہیں کروں گا۔ ولادت کتنی بار ہوتی ہے؟
اونچی اونچی ولادت پر ہے خوشی انکار، ولادت کے ساتھ ملتا ہی جشن انکار، خوشی ولادت کی بڑے مناتے جن کے سامنے ولادت ہوتی ہے، خوشی ولادت کی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے کہ ولادت ایک بار ہوتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ ولادت کی بات تو ہر سال ہوتی ہے، توجہ کرنا، ولادت کی خوشی ایک ہی بار ہوتی ہے، مگر بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ولادت کی خوشی آتی ہے تو پھر جاتی ہی نہیں۔ بھئی سمجھو میری بات کو، بعض لوگ ایسے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی ولادت ایک ہی دفعہ ہے، مگر یہ جو خوشی آئی ہے یہ جا ہی نہیں رہی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ولادت بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس ولادت کی وجہ سے جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس عنوان پہ تفصیل بہت ہے، لیکن میں اسے یہاں چھوڑ کر اگلا عنوان اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے حضور کی ولادت جو خوشی کی بات ہے، خوشی تھی، خوشی ہے، خوشی رہے گی، اور اس کا غم کچھ کو تھا ہے رہے گا۔ مثلا شیطان کو اسے تو پتا تھا نا کون آیا ہے، وہ تو جانتا تھا نا کس کی ولادت ہوئی ہے، اس کے تو علم میں تھا نا کون آ گیا۔ کیا وہ حضور کی ولادت سے خوش ہے؟ اس وقت بھی خوش، آج بھی خوش نہیں ہے۔ اگلی بات، حضور کی ولادت ہوئی کیوں؟ بھائی ولادت کیوں ہوئی؟ اگلا جملہ میرا سمجھنا، ولادت بوجہ رسالت ہوئی۔ آپ کی ولادت اس لیے ہوئی کہ اللہ نے آپ کو رسالت دینی تھی، رسول بنانا تھا، خاتم النبیین بنانا تھا۔ مقصد ولادت رسالت ہے، کیا ہے؟ لیکن رسالت کے ساتھ جشن نہیں بنتا، رسالت کے ساتھ مشن بنتا ہے۔ جملے چار ہیں، جشن، مشن، ولادت، رسالت۔ جشن ولادت کے ساتھ ہے، مشن رسالت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ رسالت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کا جب بھی ذکر کیا، ذکر ولادت نہیں، ذکر رسالت کیا۔ کیا کیا؟ ذکر رسالت کیا۔ ذکر رسالت کیوں کیا؟ اس لیے کہ ولادت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے میں سمجھوں گا، آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں نے بہت اہم عنوان چھیڑ دیا، پتہ نہیں کیوں چھیڑ دیا، آپ کو دیکھ کر چھیڑ دیا، لیکن آپ کے مزاج کے عین مطابق چھیڑا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آپ کا نہ بولنا میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی اللہ نے جب بھی حضور کا ذکر کیا، ولادت کا کس کا کیا؟ ولادت کس کی وجہ سے ہوئی؟ سمجھیے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ کلمے کے دو جز ہیں، ایک میں ذکر ہے اللہ کا، ایک میں ذکر ہے نبی کا، نام کے ساتھ خلیل اللہ، ذبیح اللہ، شفیع اللہ، کلیم اللہ۔ ذکر حضور کا آیا تو حضور کا ذکر کیسے ہوگا؟ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ سمجھنے والے میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ان کی کلمے میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، ان کے کلمے میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، ان کے کلمے میں رسالت کا ذکر ہے۔ توجہ کرنا،
کلمے میں ولادت کا ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ یہ تو نہیں کہا، محمد الرسول اللہ کہا، محمد بن عبداللہ بھی کہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہوں محمد بن عبداللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ مانتے ہو ہے محمد بن عبداللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہتے تو ذکر ولادت ہوتا، محمد الرسول اللہ کہا اس لیے کہ ذکر رسالت تھا۔ بندہ جب آتا ہے کفر سے اسلام میں اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، ولادت کو نہیں رسالت کو۔ ولادت کے صرف ماننے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، رسالت کے ماننے سے مومن ہوتا ہے۔ اگر ولادت کے ماننے سے کوئی مومن ہوتا تو سب سے بڑا مومن ابو لہب ہوتا، جس نے سب سے پہلے نہ صرف ولادت کو مانا تھا بلکہ ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لوٹی کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ لیکن بات ولادت کی نہیں ہے، یہ تو ولادت وجہ سے ہے، اور وہ وجہ رسالت ہے۔ یا مانا اسے جاتا ہے جو ولادت کے ساتھ رسالت کو مانے۔ اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، جو رسالت کو مانتا ہے وہ ولادت کا منکر ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور جو ولادت کو مانے وہ رسالت کو کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا۔ جو رسالت کو مانتا ہے وہ ولادت کو مانتا ہے، اور رسالت کو ماننے والا ولادت کو مان گیا۔ اس لیے اسے داخل ہونے کے لیے جس چیز کے ماننے کی ضرورت ہے وہ ولادت صرف نہیں رسالت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آج دوسری پٹڑی پہ چلے گئے، یہ تو ہو نہیں سکتا میں اپنی پٹڑی پہ آؤں اور جب میں آ کر خلاصہ دوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے۔ اب کے مطلب کی بات بھی آئے گی، میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، میدان بنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ رسالت کا ذکر ہے قرآن کریم میں، کلمہ آ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلموں کو دیکھ لے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسالت کا ذکر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رسالت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ رسالت کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ رسالت کا ذکر ہے، قرآن کریم کو پڑھتے چاہیے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ کو ذکر نظر آئے گا رسالت کا نظر آئے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد الرسول اللہ، رسالت کا ذکر ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ رسالت کا ذکر ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں قرآن کی آیاتیں کھول کھول کر آپ کو سناؤں اور بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ جب بھی کرتے ہیں رسالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تمہیں ذمہ داری دی ہے، تمہیں رسول دیا ہے، تمہیں حق بنایا ہے، تمہیں رسالت دی ہے، تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، تمہیں آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہیں رسالت دی ہے، تمہیں پیغام دی ہے، تم نے رسالت کا حق ادا کرنا ہے، تم نے رسالت کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہر جگہ پہ رسالت کا ذکر ہے۔ پتا چلا ایک ولادت ہے، ایک رسالت ہے، ایک جشن ہے، ایک مشن ہے۔ جشن ولادت کے ساتھ ہے، مشن رسالت کے ساتھ ہے۔ ولادت دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے، اس کا ذکر ہو چکا۔ رسالت دنیا میں چلتی چلی گئی، اس لیے رسالت کا ذکر ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قریے میں رسالت کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا، ہوتا رہے گا۔ ہر کوئی کلمہ پڑھے گا، رسالت مانے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا رہے گا۔
ولادت کے ساتھ جشن ہے، میں جشن کا انکاری نہیں ہوں، اظہار کر رہا ہوں ولادت ہوتی ہی جشن کے لیے ہے، اور رسالت جشن کے لیے نہیں، مشن کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جشن میں آپ چراغاں کریں گے، جشن میں آپ خوشی منائیں گے، جشن میں آپ خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن جب بات رسالت کی آئے گی پھر مشن آ جائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کلمہ جشن نہیں ہے، مشن ہے، نماز جشن نہیں ہے، مشن ہے، عبادت جشن نہیں ہے، مشن ہے، روزہ مشن نہیں ہے، جشن ہے، جہاد جو ہے وہ مشن جشن نہیں ہے، مشن ہے، اور یہ مشن بڑھتا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ کلمہ پڑھنے والا رسالت کا مشن پہنچا رہا ہے، روزہ رکھنے والا رسالت کا مشن پہنچا رہا ہے، عبادت کرنے والا رسالت کا مشن سنا رہا ہے۔ اور اگلی بات سمجھنا، خدا نے ولادت کو نہیں منوایا، رسالت کو منوایا، رسول نے رسالت کو منوایا، اور رسالت منوانے کے لیے یہ بدر میں گئے تھے، یہ عہد میں گئے تھے، یہ خیبر میں گئے تھے، یہ تبوک و یرموک غزوات میں گئے تھے، انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، انہوں نے تیر اٹھائے تھے، انہوں نے نیزے اٹھائے تھے، جانوں کی قربانیاں دی تھی، کیا منوانے کے لیے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ منوانے کے لیے کہ یہ رسول بن کر آئے ہیں، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، رسالت کا تاج سجا ہوا ہے، یہ رسول بن کر آئے ہیں۔ اس لیے دوران مقابلہ بھی کوئی وہاں سے پلٹ کر آتا تو یہاں پر اسے کیا بات سمجھائی جاتی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ولادت منوائی جاتی تھی یا رسالت منوائی جاتی تھی؟ اسے کلمہ پڑھایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کے کلمے میں اس کی بات ہے، رسول کے کلمے میں رسالت کی بات ہے۔ وقت کم ہے، مجھے جتنا وقت دیا گیا میں اتنا ہی پورا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آگے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ صرف آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں، قاری نذیر صاحب پریشان نہ ہو، تھوڑی کر کے جاؤں گا تو پھر آؤں گا، ساری کر کے جاؤں گا تو پھر کیسے آؤں گا؟ پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ بھی پریشان نہ ہو۔ نکتہ میں نے آپ کو ایسا سمجھا دیا، آپ کسی سے لڑیں بھی نہ اور کسی کو چھوڑیں بھی نہ۔ ہم کسی کے خلاف بھی نہیں ہیں اور ہر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ہر ایرے غیرے کو جوڑتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ولادت بوجہ ولادت بوجہ رسالت کیوں ہے؟ رسالت کیوں ہے؟ بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ولادت بوجہ رسالت اور رسالت بوجہ ہدایت۔ رسالت کی وجہ ہدایت کو پھیلانا ہے، رسالت کی وجہ ہدایت کو عام کرنا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، ہدایت کو پھیلایا یا نہیں پھیلایا؟ اونچی 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 اور اونچی۔ ولادت دکھاتے ہو، رسالت دکھاتے ہو، سوال کرنا چاہتا ہوں ہدایت کیوں نہیں دکھاتے؟ ولادت دکھاتے ہو، رسالت دکھاتے ہو، جس وجہ سے ولادت اور رسالت ہوئی وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر وہ دکھاؤ گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں وہ دکھانے لگا ہوں، ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کون بنے؟ ہدایت کا چراغ کون بنے؟ ہدایت کا چشمہ کون بنے؟ ہدایت کا مرکز کون بنے؟ ہدایت کی وسعت کون بنے؟ ہدایت کی نظر کون بنے؟ ہدایت کا جسم کون بنے؟ ہدایت کا وجود کون بنے؟ ہدایت کے نقشے کون بنے؟ ہدایت کی کرنیں کون بنے؟ ہدایت کا پیغام کون بنے؟ ہدایت کا مجسم کون بنے؟ ہدایت کی ہستی کون بنے؟ ہدایت
ہدایت کا میدان کون بنے، ہدایت کی زمین کون بنے، ہدایت کا آسمان کون بنے، ہدایت کے چراغ کون بنے، ہدایت کی چمک کون بنے، ہدایت کی دمک کون بنے، ہدایت کنہوں نے لی، ہدایت کنہوں نے حاصل کی، ہدایت کنہوں نے پھیلائی، ہدایت کا پیغام کون بن گئے، ہدایت کے نقشے کون بن گئے، ہدایت کی صورت کون بن گئے۔ میں اپنی بات کہوں گا تو کوئی فتویٰ لگا دے گا، قرآن پڑھنے لگاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فی اصحابی، قرآن کریم پڑھے یا حدیث مبارکہ پڑھے، آپ کو نظر آئے گا ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو، ہدایت ہو جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم اہتدیتم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اقتدیتم اہتدیتم، اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت ہے کس کے پاس، ہدایت ملتی کس سے پاس ہے؟ اللہ نے رسول کو کہا تھا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جسے تو چاہے اسی کو ہدایت نہیں ملتی، جسے میں چاہتا ہوں اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جس کو خدا نے چاہا زمین پہ، مصطفیٰ نے چاہا عرش پہ، خدا نے چاہا رسالت سے ہدایت لینے کے لیے ان کا انتخاب کر دیا، انتخاب کر کے انہیں قریب کر دیا۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ علماء اگر اعتراض نہ کرے، میں محبت کی دنیا میں جا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہدایت کو تقسیم کرنے کے لیے مجھے چنا، اور ہدایت کے چراغ بننے کے لیے اصحابی میرے صحابہ کو چنا، جس کو ہدایت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے اس سے جن کو ہدایت کے یہ چراغ دینے کے لیے منتخب کیا، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی چنے ہوئے، یہ بھی چنے ہوئے۔ اقتدیتم اہتدیتم فمن اہتدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت، رسالت بوجہ ہدایت۔ ہدایت کے چراغ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بلال ہے، خباب ہے، خبیب ہے، طلحہ ہے، یاسر ہے، عمار ہے، سفیان ہے، معاویہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، گرانہ ہے، یرانہ ہے، صحابہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کل کو کچھ دلے ایسے آئیں گے جو نہیں مانیں گے۔ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ان دلوں کے لیے اللہ بتا رہا ہے وعد اللہ، وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور دلو یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ بھلائی انہیں مل گئی، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ جس نے ہدایت دی ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو ہدایت دینے لگا ہے، جس نے چنے ہیں، وہ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ اول جانتا ہے، آخر جانتا ہے، درمیان جانتا ہے، ابتدا جانتا ہے، آغاز جانتا ہے، قبلہ جانتا ہے، دل کو جانتا ہے، دماغ کو جانتا ہے، وجود کو جانتا ہے، اندر کی
جانتا ہے، تمہاری زبان میں کہتا ہوں پچھلی زبان جانتا ہے، اندر کی کہانی جانتا ہے۔ اس نے انہیں چن چن کر ہدایت دی، ان کی ہدایت پر شک نہیں ہو سکتا، رسول کی رسالت پر شک نہیں ہو سکتا، ان کی محنت پر شک نہیں ہو سکتا، اور محنت کے ثمر پر شک نہیں ہو سکتا، ان کی جدوجہد پر شک نہیں ہو سکتا، جدوجہد کے نتیجے پر شک نہیں ہو سکتا، جس کو یہ لے کر آئے، لے کر آنے پر شک نہیں ہو سکتا، جو کچھ آیا، جو آیا، ان کے آنے پر شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی، رسول کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا، پیغام دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، اور کسی کو دینے کے لیے کئی مرتبہ اس کے دروازے پر گئے مگر اس نے نہیں لی، کسی کو دینے کے لیے کئی مرتبہ اس کے دروازے پر گئے مگر اس نے نہیں لی، کسی کے سر پر بیٹھ کر اس وقت اسے کہا مگر اس نے نہیں لی، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دور سے دعا کی، وہ ادھر سے بھاگتا ہوا واپس آیا، قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ کو پکڑا، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوا لی۔ ہر کوئی نہیں آتا، کسی کو یہاں بلایا تو نہیں آیا، کسی نے آنا تھا تو فارس سے آ گیا، کسی نے آنا تھا تو حبشہ سے آ گیا، کسی نے آنا تھا تو روم سے آ گیا، وہ کھچے چلے آئے۔ یہ کون آئے؟ یہ وہی آئے ہیں جن کو بلایا گیا ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ انہیں ہدایت کے لیے چنا گیا ہے۔ ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ہدایت کا چراغ کون ہے؟ چشمہ کون ہے؟ صورت کون ہے؟ سیرت کون ہے؟ نظر کون ہے؟ حق کون ہے؟ وجود کون ہے؟ جسم کون ہے؟ دور کون سا ہے؟ حالات کون سے ہیں؟ آنے والے کون سے ہیں؟ لیا کس نے ہے؟ لیا کس نے ہے؟ پھیلایا کس نے ہے؟ میدانوں میں کون گئے ہیں؟ تلواریں کس نے اٹھائی ہیں؟ نیزے کس نے چلائے ہیں؟ ذرے کس نے چلائے ہیں؟ جانیں کس نے دی ہیں؟ عزتیں کس نے لوٹائی ہیں؟ اولاد کس نے قربان کی ہے؟ اپنے آپ کو کس نے رسول اللہ کی عزت پہ فنا کر دیا ہے، توحید پہ قربان کر دیا ہے؟ جا شرق سے پوچھ، غرب سے پوچھ، شمال سے پوچھ یا جنوب سے پوچھ، آسمانوں سے پوچھ یا زمینوں سے پوچھ، ستاروں سے پوچھ یا چاند سے پوچھ، شجر سے پوچھ یا حجر سے پوچھ، جمادات سے پوچھ یا نباتات سے پوچھ، پیروں پر سے پوچھ، خشک و تر سے پوچھ، جناب دنیا کی روشنیوں سے جہاں تو جاتا ہے پوچھتا چلا جا، چشمے فلک تک جہاں جہاں شہور ہے، جس سے سوال کرے گا ایک ہی جواب آئے گا۔ جواب یوں نہیں دوں گا، غیرت کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دایاں ہاتھ اٹھائیے، مکہ بنا لیجئے، جوش میں آئیے، وہ کون تھے؟ جواب آتا ہے صحابہ، 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 صحابہ۔ صحابہ، 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 صحابہ۔ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے، قرآن سناؤں گا، سنت سناؤں گا، شریعت بتاؤں گا، دین بتاؤں گا، دین کا نقشہ بتاؤں گا، دین کی صورت بتاؤں گا، دنیا میں گھوموں گا، پھروں گا، گلی گلی
گلی جاؤں گا، کریا کریا جاؤں گا، بستی بستی جاؤں گا، شہر شہر جاؤں گا، ایک ایک گھر جاؤں گا، ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا، ہر سنی کے دروازے پہ دستک دوں گا، اسے بتاؤں گا تیرے پاس آنے والا دین، تیرے پاس آنے والا کلمہ ہواؤں کے ذریعے نہیں آیا، دریاؤں کے ذریعے نہیں آیا، زور کے ذریعے نہیں آیا، کسی اور واسطے سے نہیں آیا، یہ آیا ہے ایک ہی طبقے سے واسطے سے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ یہ جذبہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ سال بھر یہ کرنٹ چلے گا نہیں چلے گا؟ جہاں جاؤ جب کوئی صحابہ کی بات کرے آپ ورد شروع کر دو، صحابہ صحابہ۔ لوگ یہی کہیں گے نا، لوگ یہی کہیں گے یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، لوگ یہی کہیں گے نا یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں لوگ یہ کہیں نا یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں۔ پوچھنے والا پوچھے گا یہ کس کے دیوانے ہیں؟ جواب آئے گا صحابہ۔ جی ہاں حضور والا ہاں، قبلہ ہاں، منسٹر صاحب، وزیر صاحب، سیاستدان صاحب، لیڈر صاحب، ہاں ہاں ہاں، جو نہیں کہہ رہا ہاں شاباش میں کہہ رہا ہوں ہم دیوانے ہیں۔ تم پوچھو گے کس کے؟ جواب آئے گا صحابہ صحابہ۔ ولادت بوجہ رسالت، ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت، ہدایت کے چشم و چراغ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ حکمرانوں، ریاست کے لوگوں، اداروں کے لوگوں، قانون کی صورت میں صحابہ کی عزت کا دفاع کرو۔ تمہارا فرض ہے بل قومی اسمبلی سے، بل صوبائی اسمبلی سے، بل قومی اسمبلی سے، بل جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو کر اسے قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ اگر وہ قانون نہیں بنے گا بلائیں گے، آؤ گے؟ ہم ایک پھیرا لگائیں گے، پھیرلا پارلیمنٹ کا لگائیں گے۔ کچھ لوگ پارلیمنٹ جا کر واپس آئے، ہم واپس نہیں آئیں گے، اس لیے ہم سوچ سمجھ کر آنا چاہتے ہیں۔ تمہیں بتانا چاہتے ہیں حالات پاکستان کے ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، پاکستان کے حالات پرامن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ محرم میں اپنے پورے انداز سے باہر نکل کر بستیوں علاقوں کو گھیرے میں لیتے ہیں، پھر چہلم پہ مشی کے نام پہ باہر نکلتے ہیں۔ میں تلا گنگ میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، شیعہ جوانوں تم سے کہتا ہوں، تمہارے بڑوں نے تمہیں کہا مشی کرو، پیدل چلو، روڈوں میں آؤ، جوتے اتار دو، بھاگ پڑو، ادھر ادھر جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے پوچھو یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تلا گنگ کے جو بزرگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ پہلے تھا؟ بزرگ بتائیں یہ پہلے تھا؟ نہیں تھا۔ دین نیا اترا ہے، شریعت نہیں آئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارباب اقتدار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریاست کے لوگوں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی میاں والی کا واقعہ، کبھی کراچی کا واقعہ، یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ دندناتے پھر رہے ہیں، جس کو چاہے اسی کو راستے میں رومتے چلے جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ سامنے والوں نے بھی فیصلہ کیا ہم نہیں جانے دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ ملک کے متحمل نہیں ہیں ہم، ملک کے وقار احترام کے لیے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں، پھر اپیل کر رہے ہیں اس سلسلے کو روکا جائے۔ اور چہلم اربعین صرف حسین کا کیوں ہے؟ شیعہ جوانوں بڑوں سے پوچھو حسن کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم علی کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم نبی کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم زین العابدین کا کیوں نہیں ہے؟ چہلم امام باقر کا کیوں نہیں ہے؟ پھر روزانہ ذرا چہلم کرو نا،
سال میں ایک ہی بار تمہیں چہلم یاد آتا ہے. میں اگلی آخری بات کہتے ہوئے یوں کہنے لگا ہوں، ولادت بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، شہادت بھی. ہاں، ذکر ولادت بھی رہے گا، ذکر شہادت بھی رہے گا، لیکن مشن کے لیے. اس لیے یہ ہر سال کے تماشے جو محرم کے نام پر ہوتے ہیں انہیں بند ہونا چاہیے. آپ محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. آپ کی قیادت بھرپور نظر رکھے ہوئے ہر محاذ پر کھڑی ہے، ہر چوک چوراہے پہ کھڑی ہے، ہمہ وقت اس کفر کو روکنے کے لیے مصروف عمل ہے. شہید قائدین کے نقشے پر چلتے ہوئے آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھیے، انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی